آپ سمجھتے ہیں کہ گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر گورنر راج لگا دیں صوبے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنر راج لگا تو پہلے گورنر ہاؤس جائیں گے، پھر نہ گورنر رہے گا نہ کوئی گورنر راج۔ سہیل آفریدی صاحب نئے وزیر اعلیٰ بنے، سابق وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور، دونوں کا اگر موازنہ کریں بہتر کون تھا؟ مثال ہے کہ اگر بارش سے بچیں اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جائیں پھر کیا کریں؟ جنرل فیض حمید کا کیا کردار تھا؟ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی ہو طالبان رجیم سے کہ جی یہ ایسے عناصر ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہیں؟ ہمیں تو سرینا کی ایک چائے کی پیالی کتنی مہنگی پڑ گئی ہے۔ آپ کے علاقے کا شہد بھی بہت مشہور ہے۔ اوریجنل شہد ہو تو اچھی ہے، اگر وہ آپ کو فارمر سی ایم والی شہد چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو ہم پوڈ کاسٹ، میں ہوں سید کاظم رضوی، اور آج کی ہم پوڈ کاسٹ سے بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست اور سیکیورٹی صورتحال پر۔ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ڈائنامک اور ہینڈسم گورنر جناب فیصل کریم کنڈی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ڈائٹ پلان ہے؟ ہاؤ یو کیپ یور سیلف سو فٹ؟ پتہ نہیں قدرت کی طرف سے کوئی ڈائٹ پلان لیتے ہیں، کوئی آپ ایکسرسائز رجیم کو فالو کرتے ہیں؟ کوئی رجیم، کوئی ڈائٹ پلان، کوئی چیز۔ آپ کے علاقے کا شہد بھی بہت مشہور ہے، جو سی ایم تھے علی امین گنڈا پور، وہ بھی بہت شہد کرتے تھے۔ کوئی خاص ایسی جو ڈائٹ جو آپ کو لیتے ہیں اور جس سے یور اسکن لک سو برائٹ اینڈ یو لک سو فٹ؟ اوریجنل شہد ہو تو اچھی ہے، اگر وہ آپ کو فارمر سی ایم والی شہد چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ بڑی ینگ ایج کے اندر ویسے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، آپ ممبر نیشنل اسمبلی بھی بنے، اب آپ گورنر ہیں، سو ہاؤ ڈو یو فیل؟ لائک آپ نے ٹارگیٹ کیا تھا کبھی آپ یہ چیزیں اچیو کریں گے اپنی لائف میں؟ دیکھیں، میں ایم این اے بنا 2008 کی، اس میں پارلیمنٹ میں جب میں تھا اور ڈپٹی اسپیکر بنا، دیکھیں تو پارٹی کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی مہربانی تھی جب انہوں نے مجھے ینگ ایج میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس عہدے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کروں، اور مجھے یہ مواقع ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مے بی ناٹ، شاید میں نے اسپیکر سے زیادہ ٹائم چیئر کیا اس سیشن کو، کیونکہ اسپیکر صاحبہ کچھ بیمار بھی ہو گئی تھیں، چیزیں تھیں، لیکن میں نے اس پہ کیا۔ پھر اس کے بعد پارٹی کے عہدوں پہ کچھ مختلف عہدوں پہ رہا، پھر میں منسٹر آف اسٹیٹ رہا پچھلی ہماری جو 16 مہینے کی حکومت تھی جب اعتماد ہوا تھا۔ اب پارٹی نے مجھے گورنر خیبر پختونخوا بنایا ہے، تو میری پوری کوشش ہے جب بھی پارٹی مجھے کوئی ٹاسک دیتی ہے تو میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، ویسے ایک ہوتا ہے بندے نے ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ یار میں گورنر بن جاتا ہوں تو دیٹس انف فار می ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر، میرے لیے یہ آئی ہیو اچیو ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے۔ پولیٹیشین جو ہے وہ بہت کم پولیٹیشین ہے کہ جو اپنی حیات میں جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، پولیٹیشین جو ہے وہ قبر میں ریٹائر ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں مختلف عہدوں پہ رہتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ لیو پالیٹکس، وہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہماری پاکستان کی پالیٹکس از ڈفرینٹ، ناٹ لائک یو کے، یو ایس اے اور سم تھنگ لائک دس۔ یو ایس اے میں ہے کہ آپ 2 دفعہ سے زیادہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے ہیں، یہاں پر آپ زیادہ بن سکتے ہیں، پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، منسٹر بن سکتے ہیں، پارلیمنٹیرین بن سکتے ہیں۔ یہاں کی پالیٹکس جو خیبر پختونخوا اس کی پاکستان کی خاص کر ہے، جو کہ رورل ایریا کی پالیٹکس ہے، برادری کی پالیٹکس ہے، ہم آپس میں وہاں پہ دھڑے بندی کی پالیٹکس ہے، پارٹی کی پالیٹکس ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اگر آج بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں کہ جب ہم نے ریٹائر ہو گئے تو ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے، غمی خوشی میں بھی جانا ہے، تھانے کچہری بھی کرنی ہے، چیزیں کرنی ہیں، تو دیٹس آلسو پالیٹکس۔ تو یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سچ ہے وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے پولیٹیشین۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی میں پالیٹکس سے ریٹائر ہو گیا، لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں یہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ ریٹائر ہوگا، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا۔ اچھا، سب جو ایک اوبیسلی اب آپ ایک پولیٹیکل فگر بن جاتے ہیں تو آپ کی فیملی لائف بڑی افیکٹ ہوتی ہے، اوبیسلی یو ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم کہ آپ اپنی فیملی کو دے سکیں، اور اب خاص طور پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کے پی کے میں، وہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں ود فیملی کے؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ افیکٹ یور فیملی لائف؟ بہت افیکٹ کرتی ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ فیملی کو بھی ٹائم دیا جائے، اور فیملی کو ٹائم دیں، اور ان کو بھی گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، وہ تو مطلب ہے کہ آپ کو سننے پڑتے ہیں، بٹ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ٹائم ملے تھوڑا بہت فیملی کو دیا جائے۔ کیونکہ جو آپ کا ضلع ہے ڈی آئی خان، اٹس ایٹ اے فور فرنٹ آف دس آن گوئنگ وار آن ٹیررزم جو پاکستان آرمی لڑ رہی ہے اگینسٹ ٹی ٹی پی ہو گیا، فتنہ الخوارج ہو گئے، تو اس کے اندر ہاؤ ڈو یو مینیج؟ آپ کی ایک پبلک فگر ہیں، آپ ایک پولیٹیکل آپ کا بیک گراؤنڈ ہے،
تو کتنا ٹف ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹوئنٹ سے ملنا یا موو کرنا ود ان اپنے ضلع میں آپ کے لیے؟ دیکھیے پشاور میں تو کوئی ٹف نہیں ہے ملنا. جو بھی ریکویسٹ آتی ہے ملاقات کرنے کی یا کوئی آنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں, ملاقات کرتے رہتے ہیں. میں دروازے کھولے ہیں ہر کسی کے لیے, فرام مارننگ ٹو ایوننگ چلتے رہتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ٹائم لے کے, کوئی آتے ہیں وہ جو سفارشی ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ واک ان, ہاں وہ آخر میں پھر کہتے ہیں نمبر لے گا سب کا, پھر سب کو دیکھیں گے. تو نارمل ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے, آفیشیل بھی ہوتی ہے, ڈیلیگیشنز بھی ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں. پھر جو دوست ہمارے آتے ہیں ان کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں اتنے بجے تک بزی ہیں, اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو پھر ملاقات پھر ہوकर کوئی ٹائم لے کے آتے ہیں, ان کو ٹائمنگز ہو جاتی ہے. جو نہیں آتے ہیں تو شام کو جب بھی رات کو فارغ جیسی فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں. کانسٹیٹوئنسی میں جانا آنا جانا لگا رہتا ہے. اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ سچویشن ناؤ کہ وین یو آر نو بڈی. پھر بھی کچھ ہوتے ہیں, پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہے, لیکن وین یو آر گورنر تو چیزیں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے, وین وی آر فائٹنگ وار اگینسٹ ٹیرر, فتنہ الخوارج کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں, یا ٹی ٹی پی کہیں جو بھی چیزیں, تو وہ تھوڑا ہم فرنٹ فٹ وہاں پر ہیں, لیکن پھر بھی آنا جانا رہتا ہے. میں ریسنٹلی بھی گیا تھا, ہمارے پولیس کے نوجوان جو شہید ہوئے تھے جس نے پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ ہوا تھا, وہ ہر ایک شخص کے میں گھر گیا, ان کو ہم نے سپورٹ بتایا اور اب کہا کہ پاکستان کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو حلقے میں اور علاقے میں تو جانا پڑتا ہے. ہم اس وقت بھی جاتے جب خودکش دھماکے ہوتے تھے ایک زمانے میں, چیز ہوتی ہے. گھر علاقہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. نہیں تو فیملی تنگ نہیں ہوتی سب اتنی سیکیورٹی کے ساتھ, اتنی سب کچھ جسے کہتے ہیں سیکیورٹی جو ٹائٹ ہے, یا جو اوور آل ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کے پی کے میں؟ کچھ مجبوری ہوتی ہیں جس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جی شاید وہ ہمیں پہلے اپوزیشن والے تانے دیتے تھے جو ہماری اپوزیشن ہوتی تھی کہ یہ دیکھیں یہ پروٹوکول گھماتے ہیں. جب وہ خود حکومت میں آ گیا ہم نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں سیکیورٹی کی مشکلات ہیں, روڈ بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جو ہے سی ایس او سی ایم صاحب کہتے ہیں, میرے کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں روڈ بند کرنا پڑے گا, یہ ہے وہ ہے. تو چیزیں کچھ آپ جب کسی کوئی عہدے ملتے ہیں تو اس میں کچھ سیکیورٹی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ مینیج کریں. جی آپ ابھی وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کے پی کے میں, اس سے پہلے آپ عوام کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. آپ کو کون سا رول بہتر لگا؟ دونوں رول ٹھیک. ابھی بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کے نمائندے, لیکن عوام کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, عوام کی باتیں بھی کرتے ہیں, عوام کی سنتے بھی ہیں, عوام کی مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور دونوں رول میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ صحیح ہیں تو آپ دونوں کو اچھی طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے دونوں لینس سے ویسے دیکھا ہے بینگ اے پیپل ریپرزینٹیو, اب آپ وفاق کے بھی نمائندہ ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا بنیادی مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے, اگر میں بلکہ یہ کہوں کہ پختونوں کا بنیادی آخر مسئلہ کیا ہے کہ اتنے عرصے سے تقریباً جب سے 9/11 ہوا ہے مسلسل ایک سیکیورٹی کی سچویشن بنی ہوئی ہے کے پی کے میں. آپ کو اس کا بنیادی مقصد کوئی معدنیات کا حصول ہے, کوئی نظریاتی لڑائی ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ہمارا سب سے بنیادی اور ون پوائنٹ اگر آپ ون لائنر اگر کہیں تو فتنہ الخوارج ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے, ہم افغانستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں, اور افغانستان کا بارڈر اور افغانستان میں آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بیس پہ کچھ سالوں بعد کوئی نہ کوئی آ رہا ہے, اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے. انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں, ابھی بھی آئی تھیں, اس سے پہلے رشیا نے کوشش کی, پھر اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں نیٹو فورسز نے کوشش کی. افغانستان جو کہ ساری عمر جنگ لڑی ہے, آج بھی اگر انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, اور انہوں نے دیکھا مقابلہ کر کے دیکھ بھی لیا, 4 دنوں میں ان کو جواب مل گیا, تو وہ افغانستان کی سرزمین کو, افغانستان کو انگیج کر کے وہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا ہے. اسرائیل بھی اسی طریقے سے انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کے ذریعے ہم پاکستان کو انگیج کریں. ہم نے بار بار افغانستان سے بات کی ہے اور بہت سے فورمز پہ کی ہے کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں اسرائیل کو یا انڈیا کو, لیکن وہ اس چیز پہ نہیں. ہم نے ثبوت پیش کیے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ ان کو کہ یار یہ ثبوت ہیں. پھر ہمارے دوست جو ہیں ممالک, ان کے کہنے پہ ہم ترکیہ میں بھی اور قطر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ ہم نے ڈائلاگس کیے, کوئی فصول بند نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ہم نے 40 سال سے زیادہ عرصہ افغان بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پہ پالا, اور ابھی بھی پال رہے تھے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ افغانستان کے حالات ٹھیک ہو گئے, چیزیں ہوں گی, ہمیں بھی مشکلات ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بھی یہاں پر ایک ایونٹ ہوتا ہے, غلط ایونٹ ہوتا ہے, چاہے وہ پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان پہ ہو, چاہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پہ ہو, چاہے وہ اکیڈ کالج وزیرستان میں ہو, چاہے وہ اسلام آباد کی کسی کچہری میں ہو, تو جو بھی دیکھیں افغان باشندے شامل اس کے اندر.
فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, ایف سی پہ حملے ہو رہے ہیں, پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں, افغان باشندے شامل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افغانستان کے ہمارے دوست جو ہیں وہ کوئی برے ہوں گے. اگر میں ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جائیں گے تو ادھر پاکستانی کے نام یہ پاکستانی ہے, وہ بعد میں وہ کہیں گے یہ گورنر ہے یا اینکر ہے یا براڈ کاسٹر ہیں یا اے بی سی جو بھی ہیں, لیکن نام تو اب جو چیزیں افغانستان کے ہو رہے ہیں. آپ مجھے دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جس میں پاکستانی شہری جائے اور جو افغانستان کے ہمارے بھائی بہن یہاں پر رہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی ویزا اور اینی تھنگ, کیا ہم کہیں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. ہم تو دنیا کو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پاکستانی شہری کسی بھی دنیا کے ملک میں رہ سکتا ہے بغیر ویزے کے, کاروبار کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, جاب کر سکتا ہے, تو پھر ہم سب کو رہنے دیتے ہیں. اگر انٹرنیشنل اصول یہ ہے کہ نہیں آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا لینا ہے, آپ کو بزنس ویزا چاہیے, آپ کو جاب کا اپنے ویزا چاہیے, آپ کو ٹورسٹ کا ویزا چاہیے, آپ کو ہیلتھ کے لیے آتے ہیں اس کا ویزا چاہیے, تو افغانستان کے ہمارے بھائی بہن بھی جائیں, اس کے بعد ویزا اپلائی کریں اور اس ویزے پہ آفیشیلی آ جائیں, جو بھی آفیشیل جو کارروائی اس پہ کر کے آ جائیں. لیکن ایسے رکھنا جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے برے ہیں اور سارے اچھے ہیں, لیکن چیزیں جو ہمارے پاس ہو رہی ہیں ہم بھی تو سفر کر رہے ہیں. ہم نے تو ماضی میں دیکھیں 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھائی, لیکن اپنے دوستوں کو پالے, اپنے رکھا ان کو. لہٰذا یہ چیزیں ہمارے لیے بہت, لا اینڈ آرڈر از دی فرسٹ تھنگ. ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور یہ ہم سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ معدنیات کی جنگ تو نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے ہمارے صوبے میں کہ شاید یہ ہمارے جو فوجی بھائی وہاں پر آئے ہیں وہ معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بات ہم نہیں بائے کرتے اور غلط ہے. تو میں اسے سوال یہ کرتا ہوں کہ ڈیر اسماعیل خان, ٹانک, وزیرستان, بنو, لکی, کوہاٹ, یہاں پہ معدنیات کدھر ہیں؟ یہاں پہ حالات پھر کیوں خراب ہیں؟ جنگ تو ادھر ہونی چاہیے تھی جہاں پہ معدنیات ہیں. تو ہمارے پاس کون سے معدنیات ہیں جدھر آپ لڑ رہے ہو؟ اچھا, ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے طالبان کا یا جو افغان ہے کہ جو آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے یا جو ہمیں رکھا ہے اس کی عوض پاکستانی حکومت کو ڈالر ملتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کوئی ہم پہ آپ نے احسان نہیں کیا بلکہ آپ نے ہمیں بیچا ہے. ہم آپ کو کیوں بیچیں گے؟ اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو لوگ بیچیں گے. ہم کیوں بیچیں؟ دیکھیں دنیا نے سپورٹ کی کیونکہ پاکستان مشکلات کا سامنا تھا. پاکستان دیکھیں کوئی ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہم 40 لاکھ 30 لاکھ لوگوں کو ہم رکھے. دنیا نے ہمیں تھوڑی بہت سپورٹ کی, لیکن آپ بغیر ویزے کے یہاں پہ رہے, آپ لوگوں نے تعلیمیں حاصل کی, آج آپ یہاں پہ ایجوکیشن میں آپ نے ایجوکیشن لی, آپ کو اچھی اچھی جابز ملی, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ نے یہاں پہ بزنس کی ہے, چیزیں کی ہیں. ہمارے ان کے ساتھ واسطہ نہیں, ہم تو دنیا سے مقدمہ لڑ رہے ہیں نا کہ میرے پاکستانیوں کو بغیر ویزے کے دنیا کے امریکہ اور یو ایس اور جدھر اپنا یو کے, یورپین کنٹریز, اینی کنٹری نیم اٹ, میرے پاکستانیوں کو بغیر ویزے کے آپ رہنے دیں, 40-50 لاکھ لوگوں کو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے آپ کہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے لیے ویزا ہے, باقی افغانیوں کے لیے نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا انٹرنیشنل جو اصول ہے سب کے لیے پھر برابر ہونا چاہیے. لیکن 2021 میں عمران خان حکومت نے جو موجودہ طالبان حکومت ہے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور اس کو اپنی ایک کامیاب پالیسی کا نتیجہ قرار دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ پالیسی بہتر تھی؟ ایٹ لیسٹ کم سے کم صوبے میں امن تو تھا. دیکھیں میں اس سے اگری اس لیے نہیں کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے ویلکم کیا, انہوں نے کہا یہاں پر آپ دفتر کھول لیں. ہمارے جو خیبر پختونخوا میں جو 8 سے 13 تک جو ہم نے امن کا سفر شروع کیا تھا, 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ مرگلہ کی پہاڑی کے اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس موجود ہیں اور کسی وقت اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے. ہمیں 2008 میں جو پاکستان ملا تھا وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, خودکش دھماکوں کا پاکستان تھا, ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا, وائبر تاوان کا پاکستان تھا, بھتے لینے کا پاکستان تھا. ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا اور اپنے سفر اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر, ہم لوگوں کے ساتھ مل کر, تمام لوگوں کو آن بورڈ کر کے ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا. ہم نے سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا. ہم نے سوات میں دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی کی اور ود ان ویکس ہم نے ان کو دوبارہ آباد کیا. ٹھیک ہے, یہ کیس اسٹڈی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے مختلف علاقوں میں امن لائے. 2013 میں ہم نے ان کو ایک پرامن صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کیا تھا. آج صوبے کیا پوزیشن ہے؟ آج مجھے بتا جو لوگ جیلوں میں چلے گئے تھے, بارڈر کراس کر گئے تھے ملیٹنٹس, ان کو تو انہی لوگوں نے واپس لے گئے تھے کہ آپ لوگ آئیں یہاں پر آباد ہوں. ہمیں جو ہے جو جن کو کورٹ مارشل فیض صاحب, وہ تو ہمیں تو سرینا کی ایک چائے کی پیالی پتہ نہیں کتنی مہنگی پڑ گئی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہو فیصلہ غلط تھا ان کا کابل جانا 2021 میں ستمبر میں؟ انہوں نے جب یہاں پہ آ کے ملیٹنٹس کو آباد کیا, آج ان ملیٹنٹس نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, تو ہم کس کے گریبان پکڑیں؟ آپ کا پکڑیں, کسی اور کا پکڑیں؟ وہ آج ملیٹنٹ نے ہتھیار اٹھائے ہیں. نہیں, اس کے ذمہ دار کون تھے اس وقت کے لوگ تھے, اس وقت کی حکومت تھی. عمران خان کہہ رہے تھے, عمران خان کا آج بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. نہیں, آپ نام لیں کون لوگ جو تھے اس وقت. دیکھیے وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان واز عمران خان. اچھا, ایوری تھنگ واز انڈر ہم.
اگر آپ بولیں کہ نہیں وزیر اعظم سے بڑھ کے کوئی ہے تو نہیں ہے. چیف آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے, آج بھی اخباروں میں لکھا ہوا ہے, اس کے آپ کو آج بھی ارکائز ملیں گے کہ ہم اتنے ہزار لوگوں کو جو ہے آباد کر رہے ہیں, اور انہوں نے بات کی. جنرل فیض حمید کا کیا کردار تھا اس میں؟ انہوں نے وہاں بھیجے, وہاں پر انہوں نے ان سے ڈائلاگس کیے, ان لوگوں کو جو ملیٹنٹس ان کو واپس لے کر آئے. انہوں نے کہا یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, نہیں اٹھائیں گے, نہیں اٹھائے, آج اٹھائیں گے پھر ہم کیا کریں. دیکھیں جن لوگوں نے صوبے میں دہشت گردی کی, پاکستان میں دہشت گردی کی, شہادتیں دی, میرے گھر کے لوگ شہید ہوئے فار ایگزامپل, تو کیا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ان کے معاف کر دیے, کیا آپ ادھر ان کو لے گئے؟ ہمارے صوبے میں ہمارے سیکیورٹی فورسز تو قربانیاں دے رہی تھیں, سیاستدانوں نے بھی, میڈیا کے دوستوں نے بھی, سول سوسائٹی نے بھی, ہمارے اسکول کے بچوں نے, اے پی ایس کے بچوں نے شہادت دی ہیں. اور 16 دسمبر دوبارہ جو ہے وہ آپ دیکھیں, 16 دسمبر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اسی دن ہوا تھا. تو یہاں تک کہ ہمارے بچوں نے بھی قربانیاں دی, اور آپ جا کے فیصلہ کریں کہ نہیں یہ تو بس ٹھیک ہے, اب گڈ ہو گئے, آ جائیں واپس ہمارے ساتھ آباد ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ جب جنرل فیض حمید کابل گئے ہوں گے 2021 میں سپٹمبر میں, بڑی مشہور جو فوٹو کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کی TTP کے حوالے سے بات کی ہو طالبان رجیم سے کہ جی یہ ایسے عناصر ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہیں؟ کیا ادھر کلنٹن سے ملنے گئے تھے وہ, یا کوئی UK کے پرائم منسٹر سے ملنے گئے تھے, یا کسی اور ملک کے؟ تو ادھر کس کے پاس گئے تھے, کس کی حکومت تھی اس وقت, کس سے بات چیت کرنے گئے تھے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کس سے بات چیت کرنے گئے تھے, کیا کیا باتیں کی تھیں, کیا کیا چیزیں کی تھیں, اور پرائم منسٹر اس کو ویلکم بھی کر رہا تھا. تو اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کہنے پہ گئے تھے, پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم 10,000 یا 30,000 لوگوں کو ہم واپس آباد کریں گے. اس وقت پرائم منسٹر آپ ارکائیو میں جائیں, ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں عمران خان صاحب کی, کیا کہا تھا انہوں نے. نہیں, اگر کوئی عناصر جو ماضی میں انوالو ہوں ٹیررزم میں, اور وہ اب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آج ہتھیار پھینک کے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور تو اس میں حرج کیا ہے؟ آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لے, پھر آپ ان کو, یہ آپ کی ناکامی ہے نا کہ آپ انہیں ہتھیار دوبارہ اٹھانے دے رہے ہیں. کیوں ہتھیار, ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے فوجیوں کو اور پولیس کو اور FC کو ان کو شہید کریں. آپ مجھے بتائیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں, تو کون سی قرآن شریف, کون سی اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جا کر کیڈ کالج کے بچوں پہ حملہ کریں, APS خدا نخواستہ 2 کریں, آپ وکیلوں پہ حملہ کریں, آپ پولیس اور FC پہ حملہ کریں, فوج پہ حملہ کریں, یہ کون سی قانون اور اسلام میں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نہ یہ نظریاتی جنگ ہے, نہ یہ معدنیات کی جنگ, تو پھر کس چیز کی جنگ ہے یہ, کیوں اتنا؟ یہ صرف جو ہے پروکسی لڑ رہے ہیں, انڈیا اور اسرائیل نے پیسے دیے ہیں اور یہ کرائے پہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. انڈیا ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا, اسرائیل ہمارے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کر سکتا, تو یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. سیاست پہ آ جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں سہیل آفریدی صاحب نئے وزیر اعلیٰ بنے, جو دوسرے سابق PTI کے وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پر, وہ آپ کے علاقے سے بھی تھے, آپ کے خلاف الیکشن بھی لڑتے رہے. دونوں کا اگر موازنہ کریں, بہتر کون تھا انتظامیہ کے لحاظ سے؟ وہ مثال ہے کہ اگر بارش سے بچیں اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جائیں پھر کیا کریں. دیکھیں انہیں 2 سال گزارے, یہ بھی آئے ہیں, نئے ہیں, لیکن ان کو بھی کچھ ٹائم لگے گا, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن ان کے جو ارادے مجھے کوئی نیک نظر نہیں آتے, اور میرے خیال میں کہ وہ ریاست کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. ہمارے کوئی زیادہ ایشوز نہیں ہیں ان کے ساتھ, ہمارے بہت تھوڑے ایشوز ہیں. اگر آپ بولیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, ان ساتھ بات چیت کریں. ہم کیوں بات چیت کریں بھائی؟ لیکن وہ بھی تو پاکستانی ہیں, آپ ان کو, ان کی محب وطنی کا. کون پاکستانی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب ہو گئے PTI کے ممبران. نہیں, اگر ان کی جماعت کہے اور وہ CM صاحب کہیں اور حکومت کہے کہ افغانی باہر نہیں جائیں گے, ان کو یہاں پہ رکھیں اور یہ دہشت گردی کرتے رہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف قبائل ہیں, اس طرف بھی رہتے ہیں, اس طرف بھی رہتے ہیں, بارڈر ہوتے ہیں دنیا میں. بارڈر ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف وہاں پر جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے ایکسپورٹ کریں. کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, یہ فتنہ الخوارج کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغانستان سے آ رہے ہیں, سارے وہی انوالو ہیں. ہاں کاروبار کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں کاروبار پہ. اگر آپ یہ کام کریں گے, آپ بولیں گے جی ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں, ہم کیوں ڈائلاگس کریں؟ انہی کے ساتھ تو ڈائلاگس ان آفیشیلی تو ہوئے تھے نا, تیرا کے لوگوں نے بھی کیے, باجوڑ میں لوگ, وہ اس لیے آئے تھے کہ واپس جائیں گے, وہ کسی ایجنڈے پہ آئے تھے, وہی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگس نہیں ہو سکتے, کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اگر آپ بولیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں, آپ بولیں کہ جی فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے, آپریشنز نہ ہوں, ہماری بڑی کمپیٹنٹ پولیس ہے, کیا ان میں یہ کیپیسٹی ہے؟ کیا آپ نے پولیس کو کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ کیا آپ نے FC کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟
آپ کو اگر 1% آف NFC ایوارڈ کا پیسے ملتے رہے ہیں سالہ سال، آپ نے وہ کہاں پر خرچ کیے؟ کیا آپ نے فورینسک لیب تک بنائی؟ کیا آپ نے ایسی ہمارے جو ہے پولیس کو اتنا اپ گریڈ کیا کہ وہ آج ملیٹنٹس کے ساتھ لڑ سکیں؟ آپ کو صوبے میں فوج کی ضرورت ہے. فوج اگر ہمارے صوبے سے نکلتی ہے تو ہم 2-3 دن بھی اپنا صوبہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امن قائم کر کے وہی ریسورسز جو سیکیورٹی کے لگنے تھے وہ اب ہم وہاں پہ رہنے والوں کی ویلفیئر پہ لگا رہے ہیں، ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں. تو کیا اس میں امن کہاں پہ؟ کہتے ہیں ہمارے جو ان کا ٹینیور تھا. کون سا ٹینیور؟ پی ٹی آئی کا پچھلی حکومت جو گزری ہے عمران میں خان آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کی 2013 میں ایک پرامن صوبہ آپ اس وقت کے حالات نکال لیں اور آج کے حالات نکال لیں. انہی کے پاس رہنا یہ خیبر پختونخوا، کسی اور پاس تو نہیں رہنا. تو چیک کر لیں کدھر کیا حالات ہو گئے، کس طرح کی کہاں پر ہم چلے گئے. ساؤتھ آف خیبر پختونخوا کی سچویشن دیکھیں، مرج ڈی سی کی سچویشن دیکھیں، سی ایم صاحب کا اپنا علاقہ دیکھیں. وہاں فریلی موو کر سکتے ہیں سی ایم صاحب؟ عراق کی صورتحال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہوں. آپ کیا ان کو سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ وفاق کے نمائندے بھی دیکھیں میں تو پہلے دن بھی سجیسٹ کیا تھا، میں نے بعد میں بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ ٹیمپریچر جو ہمارا وفاق کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، اس کو کول ڈاؤن کریں. آپ ریاست کو سپورٹ کریں وار آن ٹیرر میں. ہم نے یہاں سے جو ہے یہ گندے لوگوں کو ختم کرنا ہے. ہم نے اپنے صوبے میں امن لے کر آنا ہے. جب امن ہوگا تو صوبے میں ترقی ہوگی اور خوشحالی ہوگی. اگر امن ہوگا تو لوگ یہاں پر آ کر انویسٹ کریں گے. ہمیں وفاق سے اپنے مسائل اور وسائل کی جنگ لڑنی ہے. ہمارے مسئلے ہیں وفاق کے ساتھ. یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ہمارے جو ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں، ہمارے باقی پیسے دینے ہیں، NFC ایوارڈ ہے، چیزیں ہیں، ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ NFC کی جنگ تو لڑیں لیکن پروونشل فائنینس کمیشن کون کرے گا؟ وفاق تو نہیں کرے گا نا. کیا آج تک پروونشل فائنینس کمیشن ہوا ہے؟ جو نیچے آپ نے کہا تھا کہ ہم بلدیاتی اداروں کو دیں گے اپنے اختیارات، 4 سال ختم ہونے کو ہیں، بلدیاتی اداروں کو ٹکے کا پیسہ نہیں ملا. تو بہت سی ایشوز ہیں جن کو گورننس کے ایشو کو بہتر کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے، ٹورزم کو بہتر کرنا ہے، ہیلتھ کو دیکھیں، ایجوکیشن کو دیکھیں. آج لوگ کیوں کراچی جا رہے ہیں، سندھ کیوں جا رہے ہیں علاج کرانے کے لیے؟ KP کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اگر اچھی صورتحال ہوتی. دیکھیں چیزیں وہ بہتر ہوتی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں. ہم فار ایگزامپل دبئی اور یورپ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہیلتھ فیسلٹی بہتر ہے. اگر آج پاکستان کا شہری کراچی جا رہا ہے علاج کرانے کے لیے، اس مطلب ہے کہ کراچی کی ہیلتھ فیسلٹیز اچھی ہے. اگر وہ KP آ رہا ہے تو مطلب ہے KP صورتحال اچھی ہوگی. اگر پنجاب جا رہا ہے، بلوچستان جا رہا ہے تو ان کی اچھی ہوں گی. تو آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا سے گئے ہیں سندھ، کتنے بلوچستان سے گئے، کتنے پنجاب سے گئے. آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کی ہیلتھ فیسلٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر گورنر راج لگا دیں صوبے میں؟ دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے، یہ تو گورنر راج جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ جیسے میں نے بات کی، اگر وہ ریاست کے ساتھ اور وفاق کے ساتھ صحیح چلتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں تو ہم کیوں گورنر راج لگائیں گے؟ اگر وہ غلط چلتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ ملٹری کے ساتھ بیٹھیں، ملٹری کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، افغانیوں کو باہر نہ نکالیں، گورنر سے بات نہ کریں، کرپشن پہ بات نہ کریں، جو ہمارے پاس وسائل 13 سال ہو گئے، 13 سال مجھے کوئی میگا پروجیکٹ بتائیں انہوں نے دیا ہو. ٹھیک ہے، آج تک یہ کرکٹ کے نام پہ ہمارا جو لیڈر ہے بڑا کرکٹر ہے، آج تک ہم انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکے. 13 سال میں ایک گراؤنڈ نہیں بن سکا کرکٹ کا جس میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو. ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام انہوں نے عمران خان رکھ لیا. نام رکھنے سے جو ہے گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آج تک 2017 سے رینویٹ ہو رہا ہے. رینویشن ناٹ نیو گراؤنڈ. آج تک غالباً ابھی شاید کمپلیشن پہ آ رہا ہے، اس کی کچھ لائٹیں رہ رہی ہیں، باقی آج تک آپ مجھے بھائی کتنے سال ہو گئے صرف رینویشن میں. حق تو یہ تھا کہ یہاں پہ یہ اسٹیڈیمس کے انبار لگا 4 5 6 اسٹیڈیم ہوتے، آدھی سے زیادہ کرکٹ ٹیم ہماری خیبر پختونخوا کی ہے ایسی. لیکن وہ اپنے گراؤنڈ پہ PSL بھی نہیں کھیل سکتے ہیں ہوم گراؤنڈ پہ، اور نہیں جو ہے نا. اور کراؤڈ بھی اگر آپ دیکھیں جس شہر میں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، آپ کو میجورٹی کراؤڈ جو ہے وہ پشتون نظر آئے. PTI کی لیڈرشپ ہے موجودہ، ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنر آج لگا تو پہلے گورنر ہاؤس جائیں گے، پھر نہ گورنر رہے گا نہ کوئی گورنر آج. یہ شاہد خٹک صاحب کی ابھی جو پچھلے دنوں نے پشاور میں جلسہ کیا رہا اس میں یہ کہا تھا. تو کیا کہیں گے آپ ایسی اسٹیٹمنٹ جس کے اوپر؟ یہ تو لائک ڈائریکٹ تھریٹ ہے آپ کو. اس نے تو پہلے ہتھیار ڈال دیے. اس کا پلستر پہلے چیک کرے اوریجنل ہے کہ فیک ہے. کیونکہ اس کے لیڈر نے بھی ایک پلستر باندھا تھا جو کہ ایک تھا، کہتا ہے مجھے بھی گولی لگی ہے. اب وہ بھی پتہ نہیں، اس نے بھی کوئی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے تھے. اچھا، پہلے اس کا پلستر چیک کریں. پہلے ان کے گراؤنڈ، اب ہوم گراؤنڈ پہ جو جلسہ ہوا جس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، کوہاٹ میں جلسہ ہوا تھا. تو اب دیکھیں اس جلسے کی لوگوں کے نام دیکھیں اور جلسے میں وہاں پر وہ دیکھیں. جب گورنر راج لگے گا پھر میں ان سے پوچھ لوں گا کہ گورنر جو ہے وہ ہاؤس کیسے آتے ہیں، نہ کیسے گورنر نہیں رہتا، کیسے گورنر ہاؤس نہیں رہتا. اس سے پہلے بھی ایک CM تھا جو کہہ رہا تھا، کبھی کہتا تھا میں گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کر لوں گا،
کبھی کہتا میں تیل بند کر دوں گا، آج اس کی اپنی بولتی بند ہو گئی ہے. تو جب میں جو ہے وہ ان کی طرح سلطان رہی کے ڈائلاگ نہیں بنتا، جب ٹائم آئے گا تو میں پریکٹیکلی مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. ان کی ویسے ان کو آپ کی ذات سے ایشو ہے یا ویسے گورنرشپ سے ان کو ایشو ہے؟ ان کو اپنے آپ سے ایشو ہے بیسیکلی. اچھا. ہاں. ویسے پریشر ہے آپ پہ کہ گورنر راج لگانے کا صوبے میں؟ نہیں، مجھ پہ کیوں پریشر ہوگا؟ اچھا کہتے ہیں کہ دیکھیں آئین میں موجود ہے گورنر. دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے کہ گورنر راج اگر ایسی سچویشن آتی ہے، ایمرجنسی سچویشن آتی ہے تو آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں. جب آئین میں ایک چیز موجود ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے؟ جب ٹائم آئے گا، جب حکومت سمجھے گی، وفاقی ریاست سمجھے گی کہ ہم اس سچویشن پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو وہ میڈیسن دیتے ہیں، اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اینٹی بایوٹک سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں تو آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. پھر آپ سرجری کی طرف جاتے ہیں تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے. تو اب ہم نیئر ٹو دی سرجری ہیں کیونکہ اینٹی بایوٹک سے علاج ہمارے صوبے کا نہیں ہو رہا. اچھا وہ سرجری آپ ہی کریں گے یا کوئی اور سرجن آگے کرے گا؟ وقت بتائے گا. اچھا کیونکہ ایک امیج آپ کا بڑا سافٹ امیج ہے کہ آپ جو ہیں ایک عوامی قسم کے ہیں، پرسنالٹی بھی آپ کی سافٹ ہے. کہتے ہیں کوئی تگڑا گورنر چاہیے، کوئی ریٹائرڈ جنرل ہو جو آ کے ان کو صحیح کرے. وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. آپ وقت آنے پہ تگڑے ہوں گے، آپ وقت آئے گا تو آپ بھی تگڑے ہوں گے. نہیں تو میں اب کیا کہ میں ان کی طرح سلطان علی کی ڈائلاگ بولوں؟ میں ڈائلاگ نہیں بولتا، میں پریکٹیکل کام کرتا ہوں. گورنر فیصل کریم کھونڈی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.